خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، فرمائیے جناب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، ناصر بول رہا ہوں بہاولپور سے۔ جی ناصر صاحب۔ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر اسلام جو ہے وہ پہلے نبی سے آ رہا ہے اور حضرت محمد پر آ کر اختتام ہے، تو اس طرح لیا جائے کہ قرآن بھی پھر شروع نبی سے آ رہا ہے اور حضرت محمد پر اس کا اختتامی یا کلوزنگ پارٹ آیا۔ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا یہ کہ اذان، نماز بھی پہلے سے ہے، روزہ بھی پہلے سے ہے، تو اذان اور اتحیات میں حضرت محمد کا نام ہے، تو پہلے نبیوں کے ساتھ ان کے نام تھے ان دونوں چیزوں میں۔ آخری سوال یہ کہ لفظ دانیال کا معنی بتا دیں ذرا تفصیل سے۔ یہ ابھی سر جواب دے دیں، لائٹ جہاں جانے والی ہے۔ چلیے جی، پہلے ان کے سوالوں کا جواب دے دیجیے۔ پہلا یعنی کہ جس طرح اسلام پہلے سے تھا، کیا قرآن بھی پہلے سے اسی طرح سب انبیاء؟ نہیں، تمام انبیاء پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب فرمایا ہے، اور وہ صحائف کی صورت میں موجود بھی ہے۔ بائبل کے صحائف تو اس وقت بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں بہت سے انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے، ان کی کتابیں ہیں اور ان میں ان کی تعلیمات بیان ہیں۔ قرآن وہ آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یعنی وہی جیسے پہلے آتی تھی وہی بعد میں اب قرآن کے نام سے آتی۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ عبادات اگر پہلے سے موجود ہیں تو یہ، لیکن اذان اور یہ جو اتحیات میں حضور کا نام آتا ہے یہ تو بعد کی چیز ہے، یہ پہلے نہیں تھا۔ دیکھیے، یہ جہاں تک اتحیات میں جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس کا تعلق ہے، یہ تو کوئی نماز کے لازمی اذکار میں سے نہیں ہے۔ یعنی لوگ عام طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب دعائیں کرتے تھے، نماز کے لازمی اذکار تو سورہ فاتحہ اور اس کے بعد قرآن ملانا ہے، دعائیں کرتے تھے تو اس میں بعض ایسے کلمات آپ نے سنے جو موضوع نہیں تھے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے السلام علی اللہ، اللہ پر سلامتی ہو، تو حضور نے کہا کہ اللہ تو خود سلامتی ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ تو اس کے بعد یہ دعا آپ نے ایک سکھائی، یہ کوئی لازمی حصہ نہیں ہے، آپ اس کی جگہ کوئی اور دعا بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اذان میں جیسے انہوں نے فرمایا کچھ چیزیں اس کا مطلب حضور کے سے شروع ہوئی، اذان تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے نماز کے لیے بلانے کے دوسرے طریقے تھے۔ یعنی بنیادی عبادات سب پہلے سے تھی، تمام عبادات پہلے سے موجود تھیں، اس کے لیے بعض چیزوں میں ترمیم کی گئی ہے، اور اذان کا طریقہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوا ہے، اس کی پوری تاریخ موجود ہے جس طریقے سے وہ شروع ہوا ہے۔ لفظ دانیال کا کیا مطلب؟ دانش کے معنی میں ہے یہ لفظ، اور عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ نہیں۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، ایک سوال پچھلا بھی باقی تھا ہمارے پاس کہ آپ کے نزدیک قرآن کی کوئی اچھی تفسیر جس کو ان کے خیال میں سائنسی لحاظ سے کوئی ایک تفسیر، اب نہیں معلوم کیا مراد ہے سائنسی لحاظ سے تفسیر کے کیا معنی ہے؟ قرآن مجید کی تفسیر، اچھی تفسیر وہ ہونی چاہیے جو قرآن کے لحاظ سے ہو، یعنی قرآن مجید کیا کہتا ہے، قرآن مجید نے کیا بات، اس کو جاننا ہے۔ قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو اس کائنات کے بارے میں یا طبعیات سے متعلق بعض حقائق زیر بحث آ جاتے ہیں، وہ بھی اصلاً کوئی سائنسی حقیقت بیان کرنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی معرفت کی طرف توجہ دلانے کے لیے آتے ہیں۔ تو ان کی شرح و وضاحت جتنی ضروری ہونی چاہیے اتنی ہی کرنی چاہیے، لہٰذا انہیں کوئی ایسی تفسیر پڑھنی چاہیے جو قرآن کی صحیح تفسیر ہو، قرآن مجید کو ٹھیک طرح سے بیان کرے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس میں اردو زبان میں 3 تفسیریں ایسی ہیں جن کا یہ تقابلی مطالعہ کریں۔ ایک تو مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کی تفسیر لے لیں، دوسری مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن، تیسرے مولانا امین حسن اصلاحی کی تدبر قرآن۔ اگر ان کا یہ تقابلی مطالعہ کریں تو مسلمانوں کے پورے علم کے خلاصے سے واقف ہو جائیں گے۔ شکریہ قامد صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، دین و دانش پروگرام جی کے لیے میری گزارش عرض ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پروگرام چلنے پر۔ بڑی نوازش سر، دنیا میں ہوشیار اور خبردار کرنے کے لیے قدرت نے کون سے سامان تیار کیے ہیں؟ فرسٹ۔ سیکنڈ سر، شہد کی مکھیوں کو ایک قوم کیوں کہا گیا ہے؟ تھرڈ سر، اردو کا ستارہ ایک روز ایشیا میں چمکے گا، اس کا مطلب کیا ہے جناب؟ اس کی وجہ سے میں نے تکلیف دیا ہے۔ آپ تینوں سوال سمجھ گئے؟ 2 تو میں نے سن لی، یہ آخری کیا تھا؟ تو سر میری بھی سوال سمجھ میں نہیں آیا تیسرا۔ میں اب سے کہوں گا جو ہمارے لوگ یہ سن رہے ہیں سوال ذرا مجھے وہ دہرا دیں۔ پہلے 2 سوال جناب، دنیا میں اپنے دفاع کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم، یہ غالباً سوال تھا ان کا کہ وہ کیا اس کے نہیں، دنیا میں اپنے دفاع کے لیے تو ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم جو بھی کام کرنا چاہیں کریں، وہ اخلاقی حدود کے اندر ہونے چاہیے، لیکن غالباً سوال کچھ اور تھا ان کا، آپ جیسے پوری طرح سنا نہیں جا سکا سوال۔ یعنی دوسرا سوال، شہد کی مکھیوں کو قوم کہا گیا، وہ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے جانور ہیں ان کے لیے بھی عربی زبان میں قوم کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، تو یہ تو عربی زبان کا استعمال ہے، ہمیں اپنی اردو زبان کے لحاظ سے عربی زبان کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس میں جانوروں کے گروہ کے لیے بھی قوم کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، انسانوں کے گروہ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ کسی گروہ کے لیے جب آپ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، جماعت ہے، امہ ہے، امہ کا لفظ بھی آپ دیکھیں کہ وہ جانوروں کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہو گئے، الا امم امثالکم کے الفاظ آ گئے ہیں، تو یہ عربی زبان کے استعمالات ہیں۔ قرآن مجید میں جیسے آتا ہے نا
کہ دین کو بیچ دیا انہوں نے. اسی سے ان کا ایک سوال تھا زمان صاحب کا کہ اس کا مطلب کیا ہے اور کیا پھر دین کی کسی خدمت کا معاوضہ لینا آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں. دیکھیے دین کو بیچنے کا تو مطلب یہ ہے کہ آدمی لوگوں کی خواہشات کے مطابق اور اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے لوگوں کو دین بتائے. یہ تو ایک بدترین جرم ہے، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا. دین جیسے کہ وہ ہے اسی طرح اس کو بیان ہونا چاہیے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب علم کو غلطی لگ جائے کسی چیز کو سمجھنے میں، دیانتداری کے ساتھ وہ تحقیق کرے اور کسی غلط نتیجے پر پہنچ جائے تو یہ تو قابل معافی ہے. لیکن یہ کہ آدمی اپنی خواہشات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے دین میں کوئی ترمیم کر دے، دین کو کوئی دوسری صورت دے دے، یہ وہ جرم ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا. اور یہ بتایا ہے کہ یہود کے علماء نے اسی جرم کا ارتکاب کیا، یعنی دنیاوی مفادات کو سامنے رکھ کے دینی حقائق کو چھپایا، دین کو ایک ایسی صورت دی جو لوگوں کے لیے پسندیدہ ہو سکتی تھی. یہ چیز ہے جس کو قرآن مجید ایک بدترین جرم کے یعنی دنیا کے لیے اپنی آخرت چھوڑ دی، اس معنی میں چھوڑ دی. اب رہ گئی یہ بات کہ کوئی آدمی اگر کوئی دینی خدمت انجام دیتا ہے اور اپنی مسلمان قوم کے اندر وہ خدمت انجام دیتا ہے، تو مثال کے طور پر یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، دینی علوم پڑھاتا ہے، اسی طرح کسی دینی علوم کی درسگاہ میں، مدارس میں تعلیم دیتا ہے یا کسی اور جگہ، اور اس کا کوئی معاوضہ لیتا ہے، یہ ہرگز گناہ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی تعلق دین بیچنے سے ہے. جی جناب ایک سوال اور سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں محمد حنیف کراچی سے بول رہا ہوں. جی حنیف صاحب ارشاد. یہ آپ کے جو پروگرام دیکھتے ہیں اس میں سوالات آتے ہیں تو اس کے جوابات کے نتیجے میں کچھ اور سوالات کھڑے ہوتے ہیں. جی تو اب یہ ہے کہ وہ سارے سوالات تو آ بھی نہیں سکتے، نہ پورے جواب آپ دے سکتے ہیں. جی صحیح. کوئی ایسی کتاب ہے جس میں جاوید صاحب کا کوئی اسلام کے بارے میں کوئی کتاب ایسی ہو جس میں ہم سمجھ سکیں ان کی پورا موقف کو؟ ٹھیک. میری کتاب میزان ہے، اس کا وہ مطالعہ کر لیں. اس کتاب میں میں نے پورے دین کو جس طرح کہ میں نے اسے سمجھا ہے بیان کر دیا ہے. پھر عام لوگوں کے لیے اس کا خلاصہ بھی الاسلام کی شکل میں کر دیا ہے. اور جو بڑے بڑے مباحث تھے جن میں میرا نقطہ نظر عام علماء سے مختلف ہے، اس کو میں نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب برہان میں موضوع بحث بنا کر اس کے دلائل بھی بیان کر دیے ہیں. تو یہ تینوں کتابیں اگر ترتیب کے ساتھ پڑھی جائیں تو بڑی حد تک میرا موقف، میری دینی تعبیر لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی ارسلان لاہور سے. جی ارسلان صاحب. جی غامدی صاحب نے گفتگو میں آخر میں فرمایا تھا کہ کارل مارکس نے ایک باطل تھیوری پیش کی تھی. جی جی. تو ہمارے معاشرے میں جو دولت کی نامور تقسیم ہے، صرف چند ہاتھوں میں ساری دولت ہے، کیا یہ اس کا ایک حل نہیں ہے کہ اسٹیٹ ساری دولت اپنے پاس کر لے اور کچھ نہیں تو جو جاگیرداری ہے اسی سے ہماری جان جو ہے وہ چھوٹ جائے گی؟ اچھا بہت شکریہ جناب آپ کے سوال کا. ہمیں ایک وقفے کی اجازت دیجیے، وقفے کے بعد آپ کے سوال کا جواب بھی ہوگا اور ناظرین باقی سوال بھی.